مجھے یقین نہیں ہو رہا یہ تم کہہ رہے ہو ہارون۔ تم چاہتے ہو میں تمہیں بھول کر تمہارے اس دیوانے دوست سے شادی کر لوں، اس پاگل انسان کی محبت کو قبول کر لوں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ افرا نے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کی طرف دیکھا جس کے لیے آج تک اس نے نہ جانے کتنے سپنے بنے تھے، جس کے بغیر اس نے جینے کا یہاں تک ایک قدم اٹھانے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آج وہ اپنے منہ سے اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے بھول جائے اور کسی اور کا ساتھ اپنا لے۔ اس کی محبت کا رنگ، اس کا ساتھ اتنا کچا ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہاں، کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں صرف تمہیں پسند کرتا ہوں، جبکہ وہ تمہیں شدت سے چاہتا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے اس محبت کو جس سے تم بے خبر ہو۔ افرا نے تڑپ کر ہارون کی جانب دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جانتے بھی ہو میں منگیتر ہوں تمہاری، اس کے باوجود تمہیں شرم نہیں آتی اپنی منگیتر سے اس طرح کی بات کرتے؟ نہیں چاہیے مجھے تمہارے پاگل دوست کی محبت، سمجھے؟ اپنے امڑ ڈالنے والے آنسوؤں کو حلق میں اتارتی وہ مضبوط لہجے میں چلاتے ہوئے بولی، ایسا مت کہو افرا، وہ بہت پیارا انسان ہے۔ اس دنیا کی تم خوش نصیب لڑکی ہو جسے نوریز آفندی نے چاہا ہے، اپنی محبت کے قابل سمجھا ہے۔ ہارون اپنے دوست کے حق میں جلدی سے بولا، وہ لڑکا ایک نمبر کا سائیکو ہے، پاگل ہے۔ اس کے فون کالز اور SMS گفٹس نے میری راتوں کی نیند حرام کر رکھی ہے۔ میں اس سے نفرت تو کر سکتی ہوں لیکن محبت نہیں، وہ صفاقی سے بولی، جس سے ہارون کا دل اداس ہو گیا۔ تم اسے جان کر تو دیکھو، اس سے پیار تو کرو، وہ جیسا سب کو دکھتا ہے ویسا ہے نہیں، وہ نارمل انسان ہے۔ ہارون ہار ماننے پر تیار نہیں تھا۔ تم کہہ رہے ہو میں اس پاگل سے پیار کروں، اس لیے کیونکہ وہ مجھے محبت کرتا ہے۔ ارے پیار کیا کہہ دینے سے ہو جاتا ہے؟ نہیں ہارون صاحب، اور میں نے پاگلوں کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، سمجھے؟ وہ اسے بدستور اپنے لفظوں سے چھلنی کر رہی تھی۔ مجھے تم سے اتنی بے حسی اور سنگ دلی کی امید نہیں تھی۔ بہرحال میں اب تم سے شادی نہیں کر رہا افرا، میں کل ساری فیملی کے سامنے انکار کر دوں گا۔ تم میری دوست کی محبت ہو، اب تم پر ایک نظر ڈالنا بھی میں اپنے دوست کی محبت کی توہین سمجھوں گا۔ ہارون نے افرا کے دل میں پلتے طوفان سے بے خبر ہوتے اپنا حتمی فیصلہ سنا ڈالا۔ اس کا مطلب تم نے محبت کو دوستی پر قربان کر دیا؟ ہارون، 2 سال مجھ سے منگنی رکھ کر تم نے مجھے کھلونے کی طرح استعمال کیا، جب دل چاہا کھیل لیا اور اب دل بھر جانے پر مجھے اپنے پاگل دوست کے حوالے کر رہے ہو۔ میں ایک جیتی جاگتی لڑکی ہوں، تمہارا خریدا ہوا ڈیکوریشن پیس نہیں جسے ایک نظر میں پسند کر لینے پر تم مجھے اپنے دوست کو پیش کر دو گے، سمجھے تم؟ اس کا خود پہ اب ضبط کرنا مشکل نہیں رہا تھا۔ مجھے تم سے محبت نہیں تھی، میں صرف تمہیں پسند کرتا تھا، اور تم اب بھی مجھے غلط ہی سمجھ رہی ہو۔ میں صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں سچائی تھی، اپنی کمزور آواز میں موقف پیش کرتا وہ بولا۔ تبھی افرا نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ جو بھی ہو مسٹر ہارون، تم کیا اب افرا خود تمہیں ٹھکراتی ہے؟ کل میں خود سب کے سامنے انکار کروں گی اس رشتے سے۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے تم نے میرے دل میں اپنا مقام کھو دیا ہے۔ میں اپنے دل سے تمہاری ساری یادیں مٹا دوں گی، بھول جاؤں گی کہ کبھی کسی ہارون سے میں نے دل کا رشتہ جوڑا تھا۔ تم نے عورت کی نسوانیت کو ٹھیس پہنچائی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتی نوریز آفندی کو فون کیا۔ ہیلو، دوسری جانب سے انتہائی شوق لہجے میں جواب دیا گیا تو افرا نے نفرت سے ہونٹ بھینچ لیے۔ مسٹر آفندی، آپ کو پتہ ہے جس سے آپ محبت کر بیٹھے ہیں وہ کون ہے؟ وہ آپ کے عزیز از جان دوست ہارون صاحب کی فرسٹ کزن اور فیانسی رہ چکی ہے۔ اور یہ سن کر آپ کا دل یقیناً یہ چاہ رہا ہوگا کہ زمین پھٹے اور آپ اس میں سما جائیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو اپنے دوست کی امانت پر گندی نگاہ ڈالتے۔ اگر ذرا سی بھی غیرت ہے تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ اپنے گریبان میں جھانکے کہ کتنے گرے ہوئے انسان ہیں آپ۔ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر اس نے کچھ سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ افرا کا فون سننے کے بعد سے اب تک وہ سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا کہ اس نے ایک نظر دیکھنے پر جسے اپنا دل دیا تھا،
جس سے وہ وقت کے ساتھ بنا اس کے بارے میں جانے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے عزیز ترین دوست کی منگیتر تھی۔ وہ خواب میں بھی ایسا سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس کا مقدر اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ تمام حقیقت جان لینے کے بعد بھی اس کا دل افرا کی محبت سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ اور اس کے دل میں مضبوطی سے جڑ پکڑ رہی تھی۔ نوریز نے زور سے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ دل الگ اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی وہ تیزی سے یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی جب زور سے کسی سے ٹکرائی۔ ہائے میں مر گئی۔ اندھے ہو، دکھائی نہیں دیتا کیا؟ کوئی جلدی میں سامنے سے آ رہا ہے تو سائیڈ میں ہو جائے۔ لیکن نہیں، میری ہڈیاں توڑ دیں۔ آہستہ سے کھڑی ہوتی، اپنا چھوٹا سا بیگ اور فائل اٹھاتی، وہ غصے سے اس انسان کو دیکھتے بولی، جو انتہا سے زیادہ وجیح اور خوبصورت انسان تھا۔ اپنی شکل و صورت اور لباس سے وہ کسی اونچے گھرانے کا چشم و چراغ دکھائی دیتا تھا۔ پہلی بار زندگی میں ایک سویٹ کیوٹ سی لڑکی مجھ سے ایسے ٹکرائی کہ میں اشش کر اٹھا۔ کیا بتاؤں آپ کو کہ آپ کا یہ ٹکرانا میرے دل کے تار ہلا چکا ہے۔ میرا تو دل آپ کا ہوا۔ اس کے ساتھ روح، سانس، گردے، پھیپھڑے سب آپ پہ وار دیے۔ اس کی آواز جتنی خوبصورت تھی، افرا کو اتنی زہر لگ رہی تھی۔ اس کی اتنی بے باکانہ بھری اندازے گفتگو پر وہ جی جان سے سلگ اٹھی۔ یہ کس قسم کی بکواس کر رہے ہیں آپ؟ میں نہیں، آپ ٹکرائے ہیں مجھ سے، وہ بھی جان بوجھ کر۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ جیسے پاگل انسان سے ٹکرانے کا، سمجھے؟ میں کیا، کوئی ایسی ویسی لڑکی دکھائی دیتی ہے آپ کو جو لڑکوں سے ٹکراتی پھرے؟ وہ غصے سے چیخ ہی پڑی۔ دیکھو حسینہ، بات اب سمجھنے سمجھانے سے بہت آگے جا چکی ہے، کیونکہ پہلی ہی نظر میں میرے دل کو آپ بھا گئی ہیں اور آنکھوں سے دل کے راستے سما چکی ہیں۔ اب اس کی کوئی دوا نہیں۔ وہ بڑے دلکش انداز میں گنگناتے ہوئے بولا۔ ہٹو میرے راستے سے، وہ درست لہجے میں بولی۔ معذرت کے ساتھ، اب تو مجھے آپ کے ساتھ ان راہوں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلنا ہے۔ وہ مسرور لہجے میں بولا تو افرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اچھے خاصے دکھتے انسان سے ایسی بے وقوفی کی اسے کب امید تھی؟ مسٹر، لگتا ہے آپ کو اخلاقیات چھو کر بھی نہیں گزری۔ اس کے رومانٹک لہجے پر وہ تپ گئی۔ اس کا دل چاہا اس کے سر پہ 100 جوتے مارے تاکہ عشق کا سارا بھوت اتر جائے۔ اخلاقیات وہ مادام آئی ضرور تھیں، لیکن مجھے دیکھ کر شرما گئیں اور چھوئے بنا ہی چلی گئیں۔ افرا نے بیگ سے اپنا موبائل نکالا، اس سے پہلے وہ نمبر ملاتی کہ کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اس ڈھیٹ اجنبی کو دیکھا جو ہنستے ہوئے اس کے موبائل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ مسٹر، اب آپ اپنی حد پار کر رہے ہیں۔ اس کی انگلیاں موبائل اسکرین پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ لو، سنبھالو اپنا سیل فون، میں نے اس میں اپنا نمبر سیو کر دیا ہے۔ اس نے موبائل اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ تم نے میرا نمبر لے لیا؟ وہ ایک دم اچھلی۔ ہاں، تاکہ اپنی ہونے والی ہمسفر سے رابطہ رہ سکے اور عشق کی راہیں مضبوط ہوتی رہیں۔ ایک آنکھ دباتا وہ اسے سرتا پا گہری نگاہوں سے دیکھتے، مسکرا کر گویا ہوا۔ افرا نے بے بسی سے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، لیکن اس وقت کوئی اس پاگل انسان سے جان چھڑانے میں مدد کرنے والا نظر نہ آیا۔ زبان سے تو تم اپنا نام ہرگز نہیں بتاؤ گی۔ چلو نہ بتاؤ، میں تو تمہیں اس سے جانے من حسین دلربا ہی کہوں گا، میری دلربا۔ بے اختیار اس نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے نازک ہاتھ پہ رکھا، جس سے وہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہوئی۔ اس کا ننھا دل اندر کہیں خوف سے کانپنے لگا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، دور رہو مجھ سے، ورنہ شور مچا دوں گی۔ ابھی بھی کچھ اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں۔ اپنی بہادری کا بھرم رکھتے ہوئے وہ دانت پیس کر تل ملاتی ہوئی بولی۔ اچھا تو مچاؤ شور، میں بھی دیکھتا ہوں کون میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ وہ تھوڑا اس کی طرف جھک کر بولا، جو نازک سی باربی ڈول کی طرح حسین دکھائی دے رہی تھی۔ افرا اس لمحے کو کوسنے لگی جب وہ اس مصیبت سے ٹکرائی تھی۔ جو بدتمیز اب ایسے اسے گھیرے کھڑا تھا کہ اس کا بچ نکلنا بہت مشکل تھا۔ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا اور وہ اس کا مسلسل اپنی بے سروپا باتوں سے سر کھائے جا رہا تھا۔ چلو آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، یونیورسٹی تو خالی ہو گئی۔ جب اچانک وہ اسے آفر کرنے لگا۔ نہیں نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ افرا گھبرائی۔ بے فکر رہو، اتنی جلدی نہیں کھاؤں گا، آرام سے پورے حق حلال سے ڈنکے کی چوٹ پر کھاؤں گا۔ اپنے علاوہ اب تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنا تو دور، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم صرف میری ہو دلربا۔ اس نے کچھ ایسی بھرپور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا
کہ افرا کی نگاہیں جھک گئیں۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اپنے لمحہ بلمحہ بڑھتے غصے سے پاگل ہوتی وہ چلائی، ذرا تمیز سے بات کرو، پیار سے، اب ہم ہونے والے آپ کے سرتاج ہیں، ایسے کیا خاک مزہ آئے گا؟ وہ اڑیل ٹٹو کی طرح ڈھیٹ بنے بولا۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، پلیز مجھے جانے دیں، میرا راستہ چھوڑ دیں، جانے دیں مجھے۔ اس کی ضدی طبیعت دیکھ کر اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھر آ گئی۔ ارے ارے ڈونٹ کرائی سویٹ ہارٹ، میں صرف مذاق کر رہا تھا، پریشان مت ہو، ایسے معصوم شکل نہ بناؤ ورنہ میں یہیں اپنی جان دے دوں گا۔ ایک سائڈ میں کھڑا ہوتا وہ نرمی سے بولا۔ افرا موقع دیکھتی تیزی سے اس کے برابر سے گزرتی آگے کی طرف بھاگی۔ اوکے پھر فون پہ بات ہوگی جان، اس نے ہانک لگائی۔ تم سے بات کرتی ہے میری چوتی۔ راستہ ملتے ہی وہ شیر ہوئی جب غصے سے چلائی۔ تم نہ صحیح، تمہاری جوتی ہی صحیح دلربا، تمہاری ہر چیز پہ یہ ناچیز دل و جان سے فدا ہے۔ اس کا عاشقانہ انداز افرا کے سر سے پاؤں تک آگ لگا گیا۔ بنا پیچھے دیکھے وہ یونیورسٹی سے باہر آئے جب اسے سامنے ہارون کی گاڑی کھڑی دکھائی دی، جس میں وہ جلدی سے بیٹھ گئی۔ کب سے انتظار کر رہا ہوں یار، پوری یونیورسٹی خالی ہو گئی، کہاں رہ گئی تھی تم؟ کتنا پریشان ہو رہا تھا میں۔ ہارون اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی شروع ہو گیا۔ وہ ایک فرینڈ سے ضروری نوٹس پہ ڈسکس کرنے بیٹھ گئی تھی۔ سوری، وہ دھیمی نرم آواز میں بولی۔ پھر تمہارا فون کس مرض کی دوا ہے؟ کم از کم ایک کال تو کر سکتی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتا وہ شکوہ کرنے لگا، جو بالکل جائز تھا، مگر وہ اس سے کیا کہتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ میں بھول گئی تھی۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ تمہاری اس بھولنے کی عادت کی وجہ سے آج میں پورے 2 گھنٹے دروازے کے باہر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ پتہ ہے سب کتنا پریشان ہو رہے ہیں گھر پہ؟ ہارون کی آواز میں ناراضگی صاف جھلک رہی تھی، جس پہ صرف وہ مسکرا دی۔ تم خود کیوں آتے ہو؟ ڈرائیور کو بھیج دیا کرو، تمہاری یہ ناز برداریاں میری عادتیں خراب کر دیں گی۔ اس کا موڈ فریش ہو گیا۔ تو ہو جائیں عادتیں خراب، میں تمہارا منگیتر ہوں، تمہارا خیال رکھنا میرا فرض ہے، وہ کاندھے جھٹکتے ہوئے بولا۔ اچھا فیونسی جی، آپ جیتے میں ہاری، اب خوش؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی مسکراتے ہوئے بولی، جب ایک بار پھر اس کے سامنے وہ اجنبی انسان کی پرچھائی لہرا گئی، جس پہ وہ جھرجھری لیتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آج جو اچانک حادثاتی طور پہ اس دلربا حسینہ لڑکی سے اس کا جو ٹکراؤ ہوا تھا، اس سے نوریز کا موڈ کافی خوشگوار ہو چکا تھا، اور اوپر سے موسم بھی کافی سہانا تھا، اس کے دل کی طرح۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ سڑک کے کنارے گاڑی روک کر وہ بلا وجہ اس بارش میں بھیگنے لگا، پھر ہنستے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھا جب اس کا فون بجا۔ فون پہ نظر ڈالی تو ہارون کی کال آ رہی تھی۔ یار کہاں رہ گئے تھے؟ پتہ ہے میں نے باہر یونیورسٹی کے تمہارا کتنا انتظار کیا، سوکھ کے کانٹا ہو گیا، کتنی دیر کھڑا انتظار کرتا رہا، پھر اندر آیا تمہیں ڈھونڈنے، تم نہ ملے، لیکن ایک حسینہ محجبینہ سے میرا ٹکراؤ ہو گیا، دن میں تارے نظر آ گئے اور دل ہاتھوں سے پھسل گیا۔ کیا بتاؤں یار، اس کی ہرنی خوبصورت آنکھیں مجھے لے ڈوبی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنے دل کی بات وہ اپنے سب سے عزیز جان دوست سے چھپاتا؟ تیرا ٹکراؤ ہو گیا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، تو صنف نازک سے دور بھاگنے والوں میں سے تھا۔ یہ کیا؟ اب اس کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے مجنوں کا روپ لے لیا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ اس کا کالج فرینڈ تھا، وقت کے ساتھ اب ان کی دوستی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ ہارون اسے اچھے سے جانتا تھا کہ وہ لڑکیوں میں انٹرسٹ لینے والوں میں سے بالکل نہیں تھا، اور لڑکیاں تھیں کہ اس کی وجیح پرسنالٹی اور پیسہ دیکھ کر اس کے پیچھے پاگل تھیں۔ کیا بتاؤں میرے دوست، وہ کہتے ہیں نا، رب بھی اس سے ملواتا ہے جو آپ کے نصیب کا بخش ہوتا ہے، اور مجھے میرا ہمسفر مل گیا، اور دیکھو ایک نظر میں اپنا دل دینے کے ساتھ میں نے تو منہ پر بھی کہہ دیا کہ جان آئی لو یو، رب نے بہت فرصت سے بنایا ہے اسے میرے لیے۔ وہ سرد آہ بھرتے اپنے دل کی داستان اسے سنانے لگا۔ ہائے ہائے، ہارون کے بے ساختہ کہنے پر نوریز مسکرا دیا۔ کاش وہ بھی میرے ساتھ اس بارش میں بھیگتی، کتنا مزہ آتا۔ سامنے بارش کی بوندوں کو گرتا دیکھ اس کا دل مچلا۔ چلو تم اپنی محبوبہ کے خیالوں میں کھوئے رہو، کل جم میں ملاقات ہوگی تو بات ہوگی، اپنا خیال رکھو۔ یہ کہتے ہارون نے فون کاٹ دیا۔ نوریز رش ڈرائیونگ کرتا افندی ہاؤس پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سارا خوشگوار موڈ غارت ہو گیا، کیونکہ افندی ہاؤس میں آج پھر ایک بار بزنس پارٹی ارینج کی گئی تھی،
وہ ان کی اس قسم کی پارٹی سے ہمیشہ ناراض رہتا۔ اپنے بیٹے کو دینے کے لیے ایک پل خوشی کا نہیں تھا ان کے پاس، جبکہ بزنس سرکل کے بڑے بڑے ٹائکون کی ناز برداریاں اٹھانے کا ان کے پاس بہت وقت تھا۔ اس نے سامنے سے آتے ویٹر کو زوردار دھکا دیا، جس سے اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے گلاسوں سے بھری مشروب کی ٹرے ہال میں بچھے بیش قیمتی مہرون رنگ کے قالین کو رنگین کر گئی۔ اس کی سوتیلی ماں میک اپ سے بھرا چہرہ لیے کائے گرین کی قیمتی ساڑی میں ملبوس ہیروں کی جیولری پہنے مہمانوں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اچانک ہوئے صفتات پہ وہ چیخ پڑی، نوریز افندی، تم سارے تہذیب و تمدن کیوں بھولتے جا رہے ہو؟ کون مان سکتا ہے کہ تم نے بزنس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ تم مہمانوں سے آ کر ہیلو ہائی کرو؟ تم نے آتے ہی جاہلوں کی طرح تباہی مچانی شروع کر دی۔ زارا کے طنزیہ الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ مسز وقار افندی، مجھے میری تہذیب اچھے سے معلوم ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی زبان بند ہی رکھیں آپ۔ یہ میرا گھر ہے، میرے باپ کا، میں جو چاہے کروں۔ آپ ہوتی کون ہے سوال کرنے والی؟ نوریز کے جواب نے زارا کا چہرہ پل میں ذلت کے احساس سے سرخ کر دیا۔ دیکھا وقار، آپ نے یہ کس طرح مجھ سے بات کرتا ہے، کتنا ایل مینرڈ ہے۔ دیکھ لیں آپ سب بھی معززین، یہ وقار افندی کا اکلوتا ہونہار سپوت جس نے بدتمیزی اور جاہلیت میں ریکارڈ توڑ رکھا ہے۔ اس نے مجھے کبھی اپنی ماں تسلیم نہیں کیا، ہمیشہ ایسے ہی میری انسلٹ کی، میں پھر بھی اس کی ساری بدتمیزیوں کو برداشت کرتی رہی، چپ چاپ۔ دیکھ لیں میرا ظرف، وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ زارا پلیز چپ ہو جاؤ، کیوں مہمانوں کے سامنے تماشا لگا رہی ہو؟ وقار افندی نے انہیں خاموش کروانا چاہا، مگر انہوں نے غصے سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے بیٹے کی سائڈ لی، وقار، آج بھی آپ مجھے خاموش کروا رہے ہیں۔ تماشا میں نے نہیں، اس جنگلی انسان نے لگایا ہے۔ دیکھے ذرا اس جانور انسان نے کیسے میرے ترکی سے منگوائے اس مہنگے قالین کا حال بگاڑا ہے۔ زارا نے اسے حقارت سے دیکھتے کہا، جس سے وہ سلگ اٹھا۔ ہم باپ بیٹے کے بیچ میں آنے کی کوشش کبھی مت کرنا زارا افندی، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ قالین بے شک آپ نے منگوایا ہوگا، لیکن ہے تو میرے باپ کی کمائی کا، اور اس پر میرا بھی حق ہوا۔ میں اپنے باپ کی بے پناہ دولت اور اس پوری پراپرٹی کا اکلوتا وارث ہوں۔ چونکہ یہ قالین کے ساتھ پورا گھر، بزنس سب میرا ہے، تو جو میں چاہے وہ کروں، چیزیں توڑوں، قالین خراب کروں، آپ کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ وہ پرسکون انداز میں کہتا سب کو ایک نظر دیکھنے لگا، جو کچھ دلچسپی اور باز بیزاری سے ان کی صورتیں تک رہے تھے۔ تمہیں آخر ہوتا کیا جا رہا ہے ریزو؟ کیوں دن رات میرا سکون غارت کرنے پہ تلے رہتے ہو؟ وقار افندی بے بسی سے بولے تو وہ مسکرا کے رہ گیا۔ آپ سکون کی بات کر رہے ہیں بابا، آپ نے تو میری پوری زندگی، میری دنیا برباد کر دی، میں کون سی سزا عائد کروں آپ پر؟ اس کے پاس سرے سے سوالوں کے جواب تھے۔ دیکھیں کس طرح باپ سے زبان چلا رہا ہے، اس کو لگام دے کر رکھا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آج کی پارٹی خراب کر کے اس نے پورے مہمانوں کے سامنے ہمیں شرمندہ کر دیا۔ وہ تل ملا کر بولی، آپ سے 1000 گنا اچھا ہوں، کم از کم کسی کی جان تو نہیں لی، انسانیت کا سر تو نہیں جھکایا۔ آپ تو ڈائن ہیں جو میری ماں کو کھا گئی۔ نوریز ترکی بترکی دانت پیس کر نفرت سے بولا، اپنی زبان قابو میں رکھو، اب تم حد پار کر رہے ہو۔ وقار افندی اس کے الفاظ کی سنگینی کو محسوس کرتے ٹوکے بنا نہ رہ سکے۔ بابا غلط تو نہیں کہا، اس عورت نے جیتے جی میری ماں کو مار دیا، قبر میں اتار دیا، ان کا سب کچھ چھین لیا، قاتل ہے یہ میری ماں کی۔ ایک آگ تھی جو اس کے اندر دہک رہی تھی۔ وقار چھوڑیں اسے، کر لینے دے اس کو میری بے عزتی، دن رات یہ مجھے اسی طرح ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ کیا ہوا، میں اب تک اس کی یہ ذلت آمیز رویہ برداشت کرتی تو آ رہی ہوں، آگے بھی کر لوں گی۔ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ ستیلی مائیں اپنے شوہر کی اولاد کا جینا دوبر کر دیتی ہیں، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ چہرے پر ڈھیروں مظلومیت طاری کرتے تمام مہمانوں کو دیکھا جو بت بنے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بہت سے لوگ معذرت کرتے رخصت ہو رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سارا افندی ہاؤس خالی ہو گیا، اور بیچ ہال میں کھڑا نوریز افندی فتح کے نشے میں چور دونوں کی طرف طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہتر ہوگا وقار تم اسے کسی پاگل خانے میں بھرتی کروا دو، ایسا نہ ہو یہ ہم دونوں کو قبر میں پہنچا دے۔ قہر بار نظروں سے اسے گھورتی وہ حال سے باہر چلی گئی، جبکہ وقار بیچارگی سے پیچھے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اسے سدھارنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ نوریز اپنی کامیابی پر مسکراتے ہوئے بیڈ روم میں چلا آیا۔ دیوار پر لٹکی سنہرے فریم والی اپنی مما کی بڑی سی تصویر کو دیکھتے بولا، مما، جس عورت کی وجہ سے آپ آج مجھ سے دور ہوئی ہیں،
میں اسے زندگی میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ ایسے ہی تڑپتی رہے گی۔ اس عورت کی وجہ سے بابا نے آپ سے بے وفائی کی، آپ کو طلاق دی۔ آپ تو ان کی بے وفائی سہ نہ سکیں اور مجھے اس دنیا میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ لیکن اب میں ان کا جینا ایسے ہی حرام کر کے انہیں پل پل ماروں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے۔ وہ ان لمحات کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا جب زارا نے شرط یہی رکھی تھی کہ وقار اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے تو ہی وہ اس سے شادی کرے گی۔ وہ 10 سال کا تھا جب اس نے اپنی خوبصورت ماں کو باپ کے سامنے طلاق نہ دینے پر ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ اور رسول کا واسطہ دیتے دیکھا تھا، مگر اس کے باپ کی آنکھوں پر عشق کی پٹی بندھی تھی۔ انہوں نے ایک نہ سنی اور طلاق دے دی، اور اس رات اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ وہ کتنا رویا تھا، چلایا تھا، لیکن کسی کو کوئی فرق نہ پڑا۔ کچھ ہی دنوں بعد وقار زارا کو دلہن کے لباس میں سجائے گھر لے آئے تو اس کا جسم کا رواں رواں نفرت سے دہک اٹھا۔ اس دن اس نے دل میں جتنی بددعائیں دیں زارا افندی کو دے ڈالی، اور پہلی بددعا جو زارا کو اس معصوم کی لگی وہ یہ تھی کہ شادی کے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی وہ وقار کو ایک وارث تک نہ دے سکی۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں زارا نوریز کو دودھ سے مکھی کی طرح نہیں نکال سکتی تھی۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے وقار اسے خود سے دور نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا تھا، اس لیے وہ اب تک اس کی گستاخیاں، بدتمیزیاں برداشت کرتے چلے آ رہے تھے۔ آئے دن کالج میں مار کٹائی کر کے تھانے پہنچ جانا، قیمتی چیزوں کو نقصان پہنچانا، پیسہ برباد کرنا، وہ کوئی موقع وقار افندی کو پریشان کرنے کا جانے نہیں دیتا تھا۔ کالج کے دنوں اس کا ایک اکلوتا دوست ہارون بنا۔ اپنی تمام تر ہٹ دھرمی اور اکھڑ پن کے باوجود ہارون کو اس کے اندر معصوم سا بچہ دکھائی دیا۔ اس دن سے ہارون کو اس کے اندر کے ٹوٹے ہوئے انسان سے محبت ہو گئی۔ ماضی کی دردناک یادوں نے آہستہ آہستہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سر جھکائے وہ اپنی تمام تر توجہ نوٹس پہ مبذول کیے لکھ رہی تھی جب اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ انتہائی بیزاری سے موبائل کی طرف دیکھتے اس نے فون کان سے لگایا۔ ہائے میری جان من، کیسی ہیں؟ اور ہمارا حال تو مت پوچھو، تمہاری ایک جھلک نے دیوانہ کر دیا ہے مجھے۔ بھاری خوبصورت مردانہ آواز کانوں میں پڑی تو وہ اچھل گئی۔ دیکھو یہ گھٹیا قسم کی باتیں مت کرنا میرے ساتھ، میری منگنی ہو چکی ہے۔ اگر میرے منگیتر کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ اس کی غصے سے بھری آواز سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اچھا ہے اسے پتہ چل جائے کہ تم صرف میری ہو۔ اسے کہو شرافت سے ہم دو محبت کرنے والوں کے بیچ سے ہٹ جائے، نہیں تو مجھے اچھے سے راستہ صاف کرنا آتا ہے۔ میں بلیک بیلٹ ہوں۔ اس کی واضح دھمکی سن کر افرا ڈر گئی۔ اسے وہ بہت بڑا سائیکو کیس لگا جو اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ مجھے تمہاری دن رات بہت یاد آتی ہے، پاگلوں کی طرح چاہنے لگا ہوں تمہیں، ملنا چاہتا ہوں تم سے۔ پھر کب مل رہی ہو؟ اسے مسلسل خاموش پا کر وہ بولا۔ اس کے سوال پر وہ حواس باختہ سی ہو گئی۔ نہیں، میں نہیں مل سکتی، لڑکھڑاتی آواز میں جواب آیا۔ کیوں؟ ایسے دل مت توڑو دلربا، نہیں تو تمہارا یہ عاشق اپنی جان دے بیٹھے گا۔ افرا نے گھبرا کر فون کو دیکھا اور موبائل آف کر دیا۔ وہ مضطرب سی نیچے ہال میں آئی۔ تمہارے لیے کوئی پھول اور کارڈ دے کر گیا ہے، ریدا نے ٹی وی دیکھتے ہوئے طنز بھرے لہجے میں کہا، اس کی نظروں کی چبھن محسوس کرتے۔ افرا نے میز کی طرف دیکھا جہاں لال رنگ کے پھول اور ایک کارڈ رکھا تھا۔ میری کالج کی دوست نے مجھے وش کرنے کے لیے بھجوایا ہوگا۔ افرا نے لرزتے ہاتھوں سے کارڈ کھولتے اپنی بے وجہ صفائی دینی چاہی۔ میں نے تو نہیں پوچھا تم سے کہ کس نے بھجوایا۔ ریدا کی گہری چوٹ سے افرا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اصل جھٹکا تو تب لگا جب کارڈ کھولنے پر نیچے سنہرے رنگ سے نوریز افندی کا نام لکھا دیکھا۔ اس نے گھبرا کر ریدا کی طرف دیکھا جو اس سے ہی زومائنی انداز میں دیکھ رہی تھی۔ جلدی سے اپنے کمرے میں آتی دروازہ بند کر کے کارڈ پڑھنے لگی۔ میری جان کو اس کی محبت کی طرف سے پہلا تحفہ بھیج رہا ہوں۔ ان خوبصورت پھولوں کو قبول کر کے میری محبت کو حسین اعزاز بخش دو۔ میں تم سے ایسی محبت کرنے لگا ہوں کہ جیسے میرا شروع سے تم سے ہنسنا، رونا، جاگنا، سونا، کھانا پینا میری زندگی تک تم سے وابستہ رہی ہو۔ تمہارے بغیر جینا اب آسان نہیں رہا میرے لیے۔ بس یہی دعا ہے رب سے کہ تم میری بن جاؤ۔ تمہارا، صرف تمہارا، نوریز افندی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اپنی محبت پا کر وہ خود پر رشک کرتی، لیکن اس وقت اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ اس کی بڑھتی دیوانگی اسے ڈرانے لگی تھی۔ اگر 2 سال پہلے ہارون سے اس کی منگنی نہ ہوئی ہوتی تو وہ اس کا آئیڈیل نہ ہوتا تو وہ نوریز کے بارے میں تھوڑا بہت سوچ سکتی تھی، لیکن اب وہ ہارون کو چاہتی تھی اور اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ اور میرے جوان، اپنی محبت کا حال بیان کرو، کیسی ہے؟
نوریز گہرے خیال میں گم تھا جب ہارون اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا پرشوق لہجے میں بولا، بات ہی نہیں کرتی، فون آف کر دیتی ہے۔ وہ اداسی سے بولا، تم سے کس نے کہا تھا اجنبی لڑکی کو پہلی نظر میں دل دے بیٹھو؟ کم از کم نام پتہ تو معلوم کر لیتے۔ ہارون ہنسا تھا۔ ہاں تو دل ہے آ گیا اس پہ، اب کیا کروں؟ اور نام پتہ بھی معلوم کر لیں گے، وہ ساتھ تو دے۔ نوریز کے کہنے پر ہارون اسے چھیڑنے لگا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ ارے تم تو مسکرانے لگے میرے یار، محبت نے تمہیں بدل دیا ہے۔ ہارون نے اعتراف کیا، اگر اس نے میری محبت کو قبول کر لیا تو سمجھو یہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے میرے چہرے کا حصہ بن جائے گی، اور اگر نہ قبول کیا تو؟ ہارون نے پریشانی سے پوچھا۔ نوریز کے چہرے پر کرب کے سائے لہرائے۔ تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ ایسا نہیں بول، وہ تجھے ضرور ملے گی۔ ہارون اسے گلے لگاتے محبت سے بولا، جس کا تیرے جیسا یار ہو وہ کبھی ہار نہیں مان سکتا۔ میں جب ہارنے لگوں گا تو میری مضبوط ڈھال بن جائے گا، میں جانتا ہوں۔ نوریز اسے زور سے خود سے لگاتا مسکرا دیا۔ افرا تیزی سے باہر کی طرف بڑھ رہی تھی جب ردا کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ اوہ تم گھر پہ تھیں، سوری مجھے معلوم نہیں تھا، وہ تمہاری ماما تم سے ملنے آئی تھی، میں نے ملازم سے کہہ کر انہیں واپس بھجوا دیا۔ ردا اطمینان سے بولی، تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ردا، تم جلتی ہو میری ماں سے کیونکہ میں تمہاری سوتیلی بہن جو ہوں، تم ہر وہ کام کرتی ہو جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ افرا نفرت سے بولی، اس عورت سے جیلس ہوتی ہے میری جوتی، دادوں نے مجھے تمہاری ماں کے سارے کرتوت بتائے ہیں، نہ اپنا گھر بسا سکی نہ کسی دوسرے کا بسنے دیا، تم اندھی ہو، میں نہیں۔ ردا بھی پوری طرح میدان میں لڑنے کو اتر آئی تھی۔ تبھی ردا کی ماما پروین جو سلمان بٹ کی دوسری بیوی تھی کمرے میں آئی۔ کیوں جاہلوں کی طرح آپس میں لڑ رہی ہو؟ انہوں نے غصے سے دونوں کی طرف دیکھا۔ اپنی بیٹی سے پوچھے جو حرکت آج اس نے کی ہے مجھ سے اور میری ماما سے دور رہے تو بہتر ہے، سمجھا دیں اسے۔ سخت لہجے میں کہتی وہ وہاں رکی نہیں۔ پروین نے غصے بھری نظروں سے ردا کی طرف دیکھا جس پر وہ سر جھکا گئی۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے نفرت کروں، ان سے دور ہو جاؤں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرے دل سے ان کا پیار کوئی نہیں نکال سکتا۔ کاش جب وہ اس گھر سے جا رہی تھی میں تبھی ان کے ساتھ چلی جاتی، کم از کم ان کی محبت بھری آغوش میں تو رہتی۔ بچپن سے سب نے ان کے لیے میرے دل میں نفرت پیدا کرنی چاہی، لیکن میں ان سے کبھی نفرت نہیں کروں گی۔ سڑک پر چلتے ہوئے وہ خود سے باتیں کرتی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بچپن میں ماں کے چلے جانے سے بہت سی حسرتیں تھیں جو اس کے اندر پل رہی تھیں۔ بے حد خوبصورت تعلیم یافتہ باپ کی محبت کے ساتھ ساری آسائشیں ہونے کے باوجود بھی وہ خود کو ادھورا سمجھتی تھی۔ اس کی ماں میں کوئی خرابی نہیں تھی، بس اتنا کہ اس کے بابا اور ماں کے بیچ میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی جو ایک میاں بیوی کے رشتے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ وہ دونوں مختلف دنیاؤں اور نظریات کے مالک تھے۔ وہ ٹھہری ماڈرن سوسائٹی کی اونچے خیالات رکھنے والی آزاد خیال عورت، جبکہ اس کے بابا پرانے خیالات کے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والے، اقتدار اور اصولوں پر چلنے والے۔ شادی تو ہو گئی لیکن زیادہ عرصہ ٹک نہ سکی اور ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ سلمان کی ماں کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کی اولاد ان کے خاندان کا خون ہے، لہٰذا بیٹی کہیں نہیں جائے گی، اور اس طرح وہ ان سے الگ ہو گئی۔ اس کے باوجود اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ جب بھی ان سے ملتی اس کی محبت میں پہلے سے بڑھ کر شدت آ جاتی تھی، اپنی ماں کے لیے۔ شکر ہے تم نے فون تو اٹھایا، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ اسکرین پہ انجان نمبر دیکھ کر وہ بے خیالی میں فون اٹھا گئی، لیکن اب اس کی آواز سنتی وہ چونکی۔ اوہ تو یہ تم ہو؟ افرا نے دانت پیسے۔ ہاں نیو نمبر لیا ہے، تم سے بات جو کرنی تھی۔ دیکھو اب فون مت کاٹنا ورنہ کل ہی تمہاری یونیورسٹی پہنچ جاؤں گا اور پوری دنیا کے سامنے محبت کا اظہار کر بیٹھوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہیں یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے ہی پڑ گئے۔ حیرت کا بھرپور اظہار کیا گیا تو وہ ہنس دیا۔ تم نہیں سمجھ سکتی میری محبت، مجھ سے ایک بار مل لو، دیکھو کہیں تمہاری بے تنائی میری جان نہ لے لے۔ نوریز بے بسی سے بولا، تمہاری یہ عجیب و غریب باتیں، فضول کی حرکتیں مجھے تم سے مزید نفرت کرنے پر اکساتی ہیں۔ تم مجھے دن رات ہراساں کر رہے ہو، میرے دل میں محبت کیا خاک پیدا کر پاؤ گے؟ میں صرف اپنے منگیتر سے محبت کرتی ہوں اور دل سے تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ میری تم سے جان چھوٹ جائے۔ اس نے آج سچ بول ہی دیا تھا۔ تمہاری محبت نہ سہی، نفرت ہی سہی، میں گزارا کر لوں گا۔ تمہاری ہر بد دعا مجھے کسی دعا کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ جتنی نفرت کرنی ہے کر لو، لیکن میں کسی قیمت پر تم سے دستبردار نہیں ہوں گا۔
اس کے لہجے میں جنون تھا۔ پاگل ہو تم، پاگل، نارمل انسان نہیں ہو، بخش دو مجھے، چھوڑ دو میرا پیچھا۔ وہ چلا اٹھی تو اس کے دل کو بھی کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اگر تم مجھے نہ ملی تو میں تمہارے گھر کے سامنے خود کو گولی مار دوں گا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتی دلربا، یاد رکھنا تم صرف میری ہو، صرف میری۔ بات بنتی نہ دیکھ وہ دھمکیوں پر اتر آیا، جو کرنا ہے کر لو۔ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ نوریز نے غصے سے موبائل دیوار پر دے مارا اور سگریٹ جلا کر لمبے لمبے کش لیتے سنجیدگی سے غور کرنے لگا۔ میں کل ہی ہارون کو یہ نمبر دیتا ہوں، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ مطمئن سا ہوتا وہ آنکھیں بند کر گیا، اور پھر اگلی صبح ہارون پر جو قیامت ٹوٹی وہ بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ بے یقینی سے نوریز کا دیے جانے والا نمبر دیکھ رہا تھا، جو کسی اور کا نہیں بلکہ اس کی چچا زاد کزن اور منگیتر کا تھا۔ قسمت ایسے نازک موڑ پر اسے لے آئے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ ہارون کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ نوریز حیرت و پریشانی سے بولا۔ کچھ نہیں، میں اس نمبر سے واقف ہوں، یہ میری کزن افرا سلیمان کا نمبر ہے، وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے بولا۔ کچھ دیر دونوں کے بیچ گہری خاموشی رہی۔ تمہیں برا لگا کہ میں تمہاری کزن سے محبت کرتا ہوں یہ جان کر؟ اس سکوت میں نوریز کی آواز نے شگاف ڈالا۔ تمہیں کون سا پتا تھا کہ وہ میری کزن ہے؟ اور ویسے بھی محبت پر انسان کا کوئی بس نہیں چلتا، یہ سوچ کر کب کی جاتی ہے۔ ہارون صاف گوئی سے بولا۔ اور سمجھو تمہارا کام ہو گیا، میں جب بھی کہوں تم اپنا پرپوزل بھیج دینا۔ ہارون کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ افرا کو پسند کرتا تھا، لیکن نوریز اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ وہ اس کی انتہا پسند طبیعت سے واقف تھا۔ اس نے پسند اور دوستی کے بیچ میں دوستی کو چنا۔ وہ نوریز سے بھائیوں کی طرح محبت کرتا تھا، اس لیے فیصلہ تو اس کے حق میں ہونا ہی تھا۔ وہ اس کے مان کو کیسے توڑنے دیتا، جو اس نے کہا تھا کہ میں جب ہارنے لگوں گا تو تم میری طاقت بن جانا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا کہ کیسے وہ ہارون کو ساری سچائی بتا پائے گی، اور حقیقت جان لینے پر وہ ہارون کا سامنا کرنے کی خود میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کیسے اس سے بات کرے؟ اسی پریشانی میں وہ اپنی بھوک پیاس بھلائے پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ لیکن جب ہارون کے منہ سے اس نے نوریز افندی کا نام سنا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تم نوریز سے شادی کر لو افرا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ اس کے کہے الفاظ افرا کے ہوش اڑا گئے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں تمہاری منگیتر ہوں، تم کیسے اپنی ہونے والی ہمسفر کو اپنے پاگل دوست کی جھولی میں ڈال سکتے ہو ہارون؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ گئی، جسے 2 سال سے چاہتی آ رہی تھی۔ آج وہ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کے اس کے دوست سے شادی کر لے۔ کیا زندگی، جذبات سب مذاق تھا اس کے لیے؟ اور پھر وہ رکی نہیں۔ صبح ہوتے ہی ناشتے کی ٹیبل پر سب بڑوں کی موجودگی میں اس نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، میں آج آپ سب لوگوں سے ایک اہم بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہیں ہارون نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ہاں بولو افرا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ دادی جان مسکراتے ہوئے بولی۔ دادو، جو بات میں کہنے جا رہی ہوں وہ اس خاندان کی روایات کے خلاف ضرور ہے، لیکن میں مجبور ہوں ان روایات کو توڑنے کے لیے، کیونکہ مجھے ہارون نے ایسے حالات میں لا کر مجبور کر دیا کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کی بات پر وہاں بیٹھے تمام لوگوں کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرائے۔ سلمان صاحب نے انتہائی بے یقینی سے پہلے افرا پھر ہارون کو دیکھا، جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہارون چاہتا ہے میں اسے چھوڑ کر 2 سال کی اس سے منگنی کو توڑ کر اس کے دوست جو ایک خپتی آدمی ہے اسے اپنا لوں، اس سے شادی کر لوں، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اگر میں اسے نہ ملی تو وہ مر جائے گا۔ ہارون نے کہا یہ منگنی وہ خود توڑنا چاہتا تھا، اس سے پہلے وہ خود سب کچھ ختم کرے۔ میں خود آج سب کے سامنے ہارون سے ہر رشتہ ختم کرتی ہوں، میں اس بندھن کو توڑ رہی ہوں۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہتے منگنی کی انگوٹھی اتاری اور اسے دادو کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا، اور وہاں سے بنا ناشتہ کیے چلی گئی۔ دادو جان نے حیرت سے ایک نظر انگوٹھی اور پھر ہارون کی طرف دیکھا، جو گہری سوچ میں گم تھا۔ ہارون، کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے روبدار لہجے میں سوال کیا، جس پر وہ گڑبڑا گیا۔ دادو جان، نوریز افندی ہر لحاظ سے اس کے لیے بہترین لائف پارٹنر ثابت ہوگا۔ میں نے اس کے سامنے صرف ایک تجویز رکھی تھی، میں اسے کچھ سمجھاتا، اس سے پہلے وہ خود تعلق توڑ گئی، آپ سب کے سامنے۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تم اس کے منگیتر ہو کر ایسے بے وقوفانہ فیصلے کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری غیرت کہاں جا سوئی؟ دادو جان نے اسے خوب لتاڑا۔ تمام افراد انہیں تائیدی نظروں سے دیکھنے لگے، سوائے ردا کہ وہ دل ہی دل میں خوش تھی اس منگنی کے ٹوٹ جانے سے، کیونکہ وہ ہارون کو چاہتی تھی۔ افرا اور ہارون کی منگنی پر اس کا دل کرچی کرچی ہوا تھا، لیکن آج وہ ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی۔
ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ سب یہی چاہتے ہیں کہ میں یہ شادی کر لوں تو جیسے آپ سب کی رضا۔ ہارون نے ہتھیار ڈال کر اپنے کیے کی تلافی چاہی۔ نہیں بیٹا، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا۔ تمہیں خاندان کی روایت کا کوئی خیال نہیں، لیکن مجھے اپنے خاندان کی عزت بہت عزیز ہے۔ روایت کے مطابق ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ نہیں جڑ سکتا، اس لیے تم اور افرا اب الگ الگ راستے کے باسی ہو۔ دادو جان افسوس بھرے لہجے میں بولی۔ وہاں بیٹھے تمام لوگ اس فیصلے پر خاموش تھے۔ ٹھیک ہے، پھر افرا کے لیے نوریز افندی کے پرپوزل پر غور ضرور کیجیے گا، وہ بہترین انسان ہے۔ ہارون اپنی تجویز پیش کرتا پرسکون ہو گیا۔ ہاں، میں نوریز افندی سے 1-2 بار ملا ہوں، وہ اچھا لڑکا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، تبھی کوئی حتمی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ سلمان صاحب پرسوچ انداز میں بولے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ہارون کے والد نے بھی بھائی کی تائید کی تو ہارون کو ایک امید کی کرن نظر آئی۔ اسے جب سے پتہ چلا تھا کہ افرا جس سے وہ دلوں جان سے محبت کرتا ہے وہ اس کے عزیز جان بھائی جیسے دوست کی منگیتر ہے، تب سے وہ ایک اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کا دل یہ سوچ سوچ کے تڑپ رہا تھا کہ افرا اس کی نہیں، ہارون کی ہے۔ اس دشمن جاں کو اپنی سوچوں کا محور بنائے۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیتا ٹوٹا بکھرا سا تھا۔ ہارون نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو حیران رہ گیا۔ تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے نوریز؟ انکل نے مجھے فون کر کے بتایا کہ تم 2 دن سے کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہارون اس کا ہاتھ تھامے خلوص دل سے بولا۔ میں بہت شرمندہ ہوں ہارون، مجھے تمہاری کزن افرا نے فون کر کے سب سچ بتا دیا ہے کہ وہ تمہاری منگیتر ہے۔ تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ دل کے درد کو چھپائے وہ نارمل لہجے میں بولا۔ یار منگیتر تھی لیکن اب نہیں، اس نے سارے گھر والوں کے سامنے منگنی توڑ دی اور انگوٹھی میرے منہ پہ دے ماری۔ سمجھو رشتہ ختم، ہارون نے اپنی طرف سے بڑے مزے سے بتایا۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ نوریز اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے پریشانی سے بولا۔ مجھے نہیں پتا اس نے ایسا کیوں کیا، اور یہ منگنی ہمارے بڑوں نے کی تھی، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اس کے ٹوٹنے سے۔ ہارون نے اپنے بیان میں جھوٹ کی آمیز شامل کی۔ اس کے دل پر سے جیسے منو بوجھ اتر گیا۔ اب خوش ہو جاؤ، میں جب کہوں تم رشتہ بھیج دینا۔ ہارون کی بات پہ نوریز خوشی سے کھل اٹھا۔ کیا بات ہے، اتنی اداس کیوں ہو؟ زارا شیشے کے سامنے نائٹی پہنے اپنے سلکی بالوں کو کنگھا کر رہی تھی۔ جب ان کی خاموشی دیکھتے وقار افندی بولے۔ کچھ نہیں، افی کی بہت یاد آ رہی ہے، بہت دن ہو گئے اس سے ملی نہیں، کاش وہ میرے پاس یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جائے۔ زارا شیشے میں نظر آتے وقار سے بولی۔ وقار، کیوں نہ افی کو ہم نوریز کی دلہن بنا کر یہاں لے آئیں، اس گھر میں؟ اس میں کوئی کمی نہیں، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اور دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بے شک، وہ معصومیت سے بولی، لیکن ان کے دل میں تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ بے اولاد تھی۔ نوریز وقار کی اکلوتی اولاد تھا، جس کے حصے میں ساری جائیداد آنے والی تھی۔ وہ کیسے خالی ہاتھ رہتی؟ اسے ساری جائیداد اکیلے ہضم کرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تبھی انہیں اپنے پہلے شوہر سے ہوئی بیٹی کا خیال آیا۔ اپنی بیٹی کے بل پہ وہ نہ صرف بیٹے بلکہ پوری دولت کو بھی مٹھی میں لے سکتی تھی۔ افی اچھی بچی ہے، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ وقار کی رضامندی ملتے ہی زارا خوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آج کل میں اس کی تعلیم مکمل ہونے والی ہے، میں پھر اس سے بات کرتی ہوں۔ اپنی طرف سے سارا پلان ترتیب دیتے بولی۔ شاطرانہ مسکراہٹ ان کے چہرے پہ رقص کر رہی تھی۔ نوریز، افی اچھی لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ نوریز کو اس رشتے کے لیے راضی کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی وقار ایک کوشش کر رہے تھے۔ مجھے آپ کی اس دوسری بیوی سے سخت نفرت ہے، اور آپ پھر بھی میری شادی ان کی بیٹی سے کروانا چاہتے ہیں۔ صدمے سے 2-4 وہ باپ کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی بیٹی ضرور ہے، لیکن بہت معصوم اور اچھی ہے۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ اس عورت کی بیٹی سے تو بالکل نہیں۔ نوریز کی رگیں تن گئی۔ اپنی ماں کی موت کا ذمہ زارا پر ڈالنا چھوڑ دو، وقار دکھ سے بولے۔ کاش بابا آپ جانتے کہ آپ کی اس بیوی نے مجھ پر کیا قیامت ڈھائی ہے۔ کاش وہ اس درد سے گزر سکتی۔ ماضی ایک بار پھر زخموں کو تازہ کر گیا۔ وقار ڈھلتے کاندھوں سے اٹھ کر جانے لگے۔ تبھی نوریز گہرے خیالوں سے چونکتا باپ کو دیکھتا بے تاثر آواز میں بولا۔ بابا، میں افی سے شادی پر تیار ہوں۔ وقار پر شادی مرگ جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گے۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اپنے باپ کی بات مان رہا تھا۔ زارا بیگم سے بہترین بدلہ لینے کے لیے وہ ان کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہو گیا۔ انتقام کا محاذ جیتنے کے لیے اسے اپنی محبت کو بعد میں اپنانا پڑتا تو وہ یہ بھی کرتا۔ قسمت اسے زارا بیگم سے بدلہ لینے کا بہترین موقع دے رہی تھی، وہ کیوں اسے چھوڑتا؟
اس نے پل میں فیصلہ کیا کہ وہ زارا بیگم کی بیٹی سے نکاح کرے گا اور اسے اس وقت طلاق دے گا جب ہارون کی کزن سے نکاح کر کے اسے گھر لائے گا۔ اب دیکھنا زارا بیگم، میں کیسے تمہاری بیٹی کا وہ حال کرتا ہوں جو تم نے میری ماں کا کیا۔ تمہاری بیٹی کے چہرے پر ویسی دکھ اور آنکھوں میں وہی آنسو رقص کریں گے جو تم نے میری ماں کے نصیب میں لکھ دیے تھے۔ تب جا کر میرے انتقام کی آگ کو تسکین ملے گی۔ اب تک تمہاری زندگی اجیرن کی تھی، لیکن اب جب تمہاری بیٹی کو خون کے آنسو رلاؤں گا تو میرے بے قرار دل کو ٹھنڈک ملے گی۔ دل میں زارا بیگم سے مخاطب ہوتے بولا، کیسی ہو میری بچی؟ کتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ جانتی ہو مجھے تمہاری کتنی یاد آتی ہے۔ دل کرتا ہے ہر وقت تمہیں اپنے پاس رکھ لوں۔ محبت سے لبریز چہرہ لیے وہ آج اس سے ملنے اس کی یونیورسٹی چلی آئیں۔ افرا بھی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ مجھے بھی آپ بہت یاد آتی ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں ماما، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کیوں نہیں میری جان، اگر تم میرے شوہر کے بیٹے سے شادی کرنے پر رضامندی ظاہر کر دو تو ممکن ہے تم اپنے باپ سے کہہ دو کہ تم میرے لائے رشتے پر راضی ہو تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی تمہیں مجھ سے دور کر سکے۔ بڑی چالاکی سے انہوں نے اپنا پتا پھینکا۔ آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میں بابا کو منا لوں گی۔ آپ کا ساتھ پانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ خوشی سے جھلملاتے چہرے سے اس نے اقرار کر دیا، اور پھر وہی ہوا۔ اس نے گھر والوں کو آرام سے منا لیا، بنا یہ جاننے کہ وہ لڑکا کون ہے، کیسا ہے۔ 2 دن بعد اس کی منگنی تھی۔ گلابی لہنگا پہنے نازک سی سجی سنوری اور اسٹیج پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب مہمانوں کے آنے کی خبر اس کے کانوں میں پڑی، اس کا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ آج ہی وہ لمحہ تھا جب وہ دونوں ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھنے والے تھے۔ زارا بیگم سلک کی ساڑی سنبھالتی اوپر آتے بولی، نوریز یہ ہے میری بہت ہی پریٹی بیٹی، ملو اپنی ہونے والی منگیتر سے۔ زارا بیگم نے ہاتھ پکڑ کر نوریز کو افرا کے سامنے کیا جہاں وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نوریز کو سمجھ نہیں آیا کہ اپنی اس قسمت پر وہ خوش ہوئے یا پھر چیخ چیخ کر روئے، کیونکہ سامنے بیٹھی زارا بیگم کی بیٹی افی کوئی اور نہیں بلکہ افرا سلیمان تھی، جس سے اس نے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ دوسری طرف افرا بھی آنکھیں پھاڑے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ قسمت کے اس کھیل پر دونوں ہی اپنی جگہ پتھر بنے تھے۔ افرا نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ماما کے شوہر کا بیٹا نوریز افندی نکلے گا، جس نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھینی تھی۔ بنا ایک بار دیکھے وہ اس سے شادی پر تیار ہو گئی تھی، لیکن اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ نوریز خود کو نارمل کرتا بڑی فرصت سے اس کا جائزہ لیتا، آرام سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ حقیقت جان لینے پر وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے جادوئی حسن سے اس کے دل پر ستم ڈھا رہی تھی، جبکہ افرا نروس سی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ دونوں چپ چاپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تبھی ہارون بھی دور کھڑا دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ عجیب اتفاق تھا، کہاں افرا نوریز افندی سے شادی نہ کرنے پر زمین آسمان ایک کرتی اپنی ماں کے سوتیلے بیٹے سے شادی کو راضی ہو گئی تھی، جو کوئی اور نہیں بلکہ نوریز ہی تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے ایک کرب آلود مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ اب وہ کیا کرے گا، کہاں جائے گا، جہاں وہ زارا کی بیٹی سے شادی کرنے کے کچھ عرصے بعد اسے طلاق دینے والا تھا؟ کیا اب وہ ایسا کر پائے گا جسے دل نے دن رات پاگلوں کی طرح محبت کی تھی؟ کیا اسے انتقام کی آگ میں جھونک دے گا؟ سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے لگا تو اس نے آنکھیں بے بسی سے بند کر لی۔ نوریز انگوٹھی پہناؤ اپنی دلہن کو۔ تبھی زارا بیگم کی کھنکتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جب اس نے سرخ آنکھیں کھول کر انہیں ایک نظر دیکھا، مجھے ہر صورت تمہاری آنکھوں میں دکھ دیکھنا ہے زارا بیگم، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی محبت کا گلا ہی کیوں نہ گھونٹنا پڑے۔ میں تمہاری بیٹی کو ایسے ہی روتے تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں جیسے میری ماں تڑپی روئی تھی۔ انتقام کا جذبہ لیے اس نے آہستہ سے اس کے مومی ہاتھوں کو تھام کر ان میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ اور پھر وہ دن بھی جلدی آ گیا جب سب گھر والوں نے بھیگی آنکھوں سے اسے نوریز افندی کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ ایک اپنی ماں کو پانے کے لیے اس نے ہر محاذ پر اکیلے ہی جنگ کی تھی۔ سب کو چھوڑنے کا دکھ اسے بھی تھا، مگر ماں کو پانے کی اس خوشی نے دکھوں پر سایہ فگن کر دیا۔ لیکن اندر کہیں یہ خوشیاں اسے خاک میں ملتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ کیسے نوریز کو اپنے شوہر کی صورت میں ساری زندگی برداشت کر پائے گی؟ اس کا ساتھ ایسا ہے جیسے خاموش زہر سے بھرا پیالہ پینا۔ اپنی ماما کو ہمیشہ اپنے قریب دیکھنے کے لیے اس نے خود کو قربان کر دیا تھا، لیکن وہ اتنی آسانی سے جھکنے والوں میں سے نہیں تھی۔ نوریز افندی، شادی تو کر لی تم نے، لیکن اتنی آسانی سے تمہیں میرے جسم و جاں پر قابض ہونے نہیں دوں گی۔ تم سے شادی محض مجبوری کا سودا ہے میرے لیے۔ بات میری ماں کی نہ ہوتی تو تم کبھی میری خوشبو بھی سونگھ نہیں پاتے۔ قطار در قطار آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کے حنائی ہاتھوں کو بھگو رہے تھے۔ واہ میرے دوست، تم نے تو کمال کر دیا۔ کہتے ہیں لگن سچی ہو تو منزلیں مل ہی جاتی ہیں۔ آج یہ مثال حقیقت ہوتے آنکھوں سے دیکھ لی۔
تمہیں تمہاری محبت مبارک ہو میرے یار۔ ہارون مسرت سے چور لہجے میں اسے سینے سے لگائے مبارکباد دے رہا تھا۔ آج اس کی محبت جو اس کے نام ہو گئی تھی۔ سرخ لہنگے میں ملبوس ہو شربا حسن کی مالک، وہ نازک سی دلربا آج اس کی ملکیت بنی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے پانے کی خوشی زیادہ ہے یا کھو دینے کا دکھ۔ سب کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ چند دنوں کے لیے ہی صحیح، وہ اس کی زندگی میں تو آئی تھی۔ آج اس کی ساری تمنائیں حسرتیں پوری ہو گئی تھیں۔ آنے والے لمحوں کے خواب آنکھوں میں سجائے، وہ حجرہ عروسی میں داخل ہوا، جہاں وہ حسین مورت بنی سرخ گلابوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ جذبوں سے لو دیتی نگاہیں اس کے وجود پر ٹکائے، وہ نزدیک اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ خوش آمدید میری زندگی میری دلربا، جذبات سے بھاری لہجے میں کہتا گھٹنوں پہ رکھے اس کے حنائی ہاتھوں کو تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کے حدت دیتے پرجوش لمس نے افرا کو اندر تک کانپنے پر مجبور کر دیا۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں افرا نوریز افندی، چند دنوں میں اگر تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو گئی تو تم جو کہو گی وہ یہ ناچیز کرنے کو تیار ہوگا۔ لمحہ بلمحہ ختم ہونے والا فاصلہ مٹاتا وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر رہا تھا۔ وہ اس کی سراہی دار گردن سے بال ہٹائے وہاں پر جھک گیا۔ وہ شدت سے اس پہ جھکا، جسے دیکھتے افرا نے اس کی گردن میں ناخن گاڑے اور اس سے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ نازک سی جان اس مضبوط چٹانوں جیسے سخت مرد کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ اس کی پل پل بڑھتی جسارتوں اور گستاخیوں پر افرا کی تمام مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس نے خوابناک آنکھوں کو آہستہ سے کھولا تو سامنے نوریز کا نکھرا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ گڈ مارننگ میری جان۔ وہ تقریباً اس پر جھکا ہوا تھا۔ افرا گھبرا کر جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ دیکھا نئی نویلی دلہن کو ایسے اٹھاتے ہیں، وہ شرارتی انداز میں بولا تو افرا نے چہرہ جھکا لیا۔ اب اپنے شوہر سے ایسے چہرہ تو مت چھپاؤ، رات تو ہم اور تم میں کوئی پردہ نہیں رہا، اب اس کا فائدہ؟ ویسے باتھ روم اپنے پیروں پر جاؤ گی یا میری باہوں میں؟ اس کے مسلسل چھیڑنے پر وہ گھبرا گئی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے اٹھ گئی۔ نوریز کی ہنسی کی آواز اس کے کانوں کو زہر کی طرح لگی۔ شاور سے نکلتے پانی کی بوندوں میں اس کے آنسو بھی شامل ہو گئے۔ ناشتے پر وقار صاحب کی طرف سے انہیں ہنی مون ٹرپ بطور شادی کا تحفہ ملا، جس پر وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ نوریز کی سحر انگیز قربت سے خود کو بچانا اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کی حسین وادیوں میں اس کی انتہا سے بڑھتی محبت اور جسارتیں اس کے دل کو گرمانے لگیں۔ ایسا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا جس پل وہ اس کے دل کو خود کی طرف جھکنے پر مجبور نہ کر دے۔ اکیلے میں وہ اکثر خود کو ڈانٹتی کہ کیوں اس کے سامنے موم کی طرح پگھل جاتی ہے، کیوں اسے خود کے قریب دیکھ کر اس کا دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہونے کو آئے تھے اور ان دنوں میں اس میں بہت تبدیلیاں آئی تھیں۔ وہ زارا بیگم سے اب لڑتا نہیں تھا، نہ ہی بلا وجہ اپنے بابا کو پریشان کرتا۔ افرا کا حد سے بڑھ کر خیال رکھنے کے ساتھ اس سے بہت محبت بھی کرتا۔ روزانہ سنجیدگی سے آفس بھی جاتا، جس پر وقار صاحب بہت خوش تھے۔ میری بیٹی نے تو کمال ہی کر دیا، جس نالائق کو میں ساری زندگی نہ سدھار سکا اس نے 2 ماہ میں اسے انسان بنا دیا۔ وہ شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے بولے، جس پہ نوریز مسکرا دیا۔ آخر بیٹی کس کی ہے؟ زارا بیگم فخر سے بولیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں زارا بیگم، جو میں آپ کے ساتھ کروں گا وہ قیامت آپ سہ نہیں پائیں گی۔ وہ دل میں ان سے مخاطب ہوتا کھڑا ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ شام کو وہ نوریز کے ساتھ کہیں باہر جانے کو تیار ہو رہی تھی۔ گرے رنگ کی ستاروں سے دمکتی ساڑی، ہم رنگ جیولری پہنے بھرپور میک اپ سے آراستہ خود کو آئینے میں ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی خوبصورت نظر آؤ گی تو نظر لگ جائے گی میری۔ پیچھے سے آتا وہ آئینے میں اس کا عکس دیکھتے دھیمے سے اس کے کان میں گنگنایا۔ افرا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس کی جسارتیں اب افرا کے دل کو بری نہیں لگتی تھیں، بلکہ اس کا انگ انگ مہک جاتا، جسے وہ سمجھ نہیں پاتی تھی۔
وہ اس کے ساتھ شاندار عمارت میں داخل ہوئی جہاں بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے نوریز کو دیکھتے خوشی سے پاگل اس کی طرف دوڑتے چلے آئے اور اس سے لپٹ گئے۔ افرا نے حیرت سے یہ منظر دیکھا جہاں وہ اب ان بچوں کو ڈھیر سارے تحفے اور چاکلیٹس دے رہا تھا۔ افرا کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئیں۔ یہ سب کیا تھا نوریز؟ واپسی پر تنہائی کے ملتے ہی وہ اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میرے دل کو سکون ملتا ہے جب ان یتیم بچوں کے چہرے پر خوشیاں دیکھتا ہوں تو میرے اندر جینے کی امید پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو بہت چھوٹی عمر میں کھو دیا تھا۔ یتیمی کا دکھ کوئی میرے دل سے پوچھے، اس لیے میں اپنا درد بانٹنے ان بچوں کے پاس چلا آتا ہوں۔ اس نے پرسکون لہجے میں وضاحت کی۔ افرا کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ کتنا غلط سمجھتی تھی وہ اسے، لیکن ہارون ٹھیک کہتا تھا، وہ ایک بہت پیارا انسان تھا اور افرا دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تھی جسے نوریز افندی نے چاہا تھا۔ آج اس کا دل نوریز کی محبت پر ایمان لے آیا تھا۔ اس نے اپنے دل میں جھانکا جہاں ہارون کا خیال دور دور تک نہیں تھا، وہاں تو صرف نوریز افندی تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ ہارون سے محبت کرتی ہے، اس کے بنا جی نہیں سکے گی، لیکن وہ غلط تھی۔ اس نے ہارون سے جڑے جس احساس کو محبت کا نام دیا تھا، اصل میں وہ وقتی جذبہ تھا جو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ اصل محبت کا انکشاف تو آج اس کے دل کو ہوا تھا کہ کیوں وہ خود کو نوریز کی طرف بڑھنے سے روک نہیں پاتی تھی، کیوں اس کی ارد گرد موجودگی اس کے دل کو دھڑکاتی تھی، کیوں وہ چٹان سی لڑکی اس کی محبت میں موم کی طرح پگھلنے لگتی تھی۔ آج یہ سب سوچ کر وہ ہلکی پھلکی سی ہوتی مسکرا دی۔ سرخ لباس پہنے اپنے حسن کی تمام تر حشر سامانیوں سمیت وہ آہستہ سے اسے پیچھے سے آ کر تھامتی، اس کی پشت پر سر رکھ کے۔ نوریز بالکنی میں کھڑا گہرے خیال میں گم تھا جب افرا کی اس قربت پر چونک گیا۔ آج پہلی بار اپنی مرضی سے وہ اس کے قریب آئی تھی۔ نوریز آہستہ سے مڑا اور اس کے چہرے کو تھام کر اپنے چہرے کے قریب کر گیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھنے لگیں۔ نوریز، آج میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، آپ نے مجھے بدل دیا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھتی اس کے دل کو بے قرار کر گئی۔ نوریز دل سے مسکراتا اسے اپنے مضبوط پناہوں میں زور سے بھر گیا اور محبت پاش نگاہوں سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس کے محبت بھرے انداز پر نوریز خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسے لگا جیسے افرا کی صورت اس نے دنیا کی ساری خوشیاں پالی ہوں۔ وہ کیسے انتقام کی آگ میں اپنی جہاں بھر کی خوشیوں کو جھونک کر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا تھا۔ ہر وقت دل اور دماغ میں چلنے والی اس جنگ سے وہ تھک چکا تھا، انتقام ہار چکا تھا اور دل کے جذبے جیت چکے تھے۔ اس نے آج فیصلہ کیا تھا کہ وہ زارا بیگم کے برے اعمال کو اپنے رب پر چھوڑ کر انتقام کی آگ کو بجھا دے گا۔ زارا بیگم کے کیے گناہ کی سزا وہ اپنی معصوم جان سے پیاری بیوی کو دے کر کیا زندہ رہ سکے گا؟ بالکل نہیں۔ وہ اس عورت کی سزا افرا کو کبھی نہیں دے گا، کبھی نہیں۔ افرا آج بہت خوش تھی۔ ڈاکٹر سے ملنے والی گڈ نیوز اسے آسمانوں پر پہنچا رہی تھی۔ وہ ماں بننے جا رہی تھی اور یہی خبر دینے وہ زارا بیگم کے پاس جا رہی تھی جب بند کمرے سے آتی زارا بیگم کی آواز نے اسے پتھر کا کر دیا۔ میری بیٹی ہی میرا موہرا ہے۔ کیسے میں نے اس نوریز افندی کو اپنی بیٹی کے ذریعے انسان بنایا۔ بڑا کٹتا تھا، لیکن اب اس کی ماں کو جیسے میں نے راستے سے ہٹایا، وقار کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، ایسے ہی اب اس کے بیٹے سے ساری جائیداد لے کر میں اپنی بیٹی کے نام کراؤں گی۔ وہ اس کی موجودگی سے بے خبر فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، لیکن افرا پر آج تمام سفاکیوں سمیت ان کی سچائی کھل چکی تھی۔ ان کی محبت کا بنا بت ایک پل میں زمین بوس ہو چکا تھا۔ انہیں دولت کے علاوہ کسی سے پیار نہیں تھا، افرا سے بھی نہیں۔ آج اسے یقین ہوا کہ اس کے بابا نے زارا کو کیوں چھوڑا تھا۔ نوریز کے پاگل پن کی وجہ بھی آج اسے سمجھ آئی تھی۔ شدید نفرت لیے وہ زارا بیگم کے کمرے میں طوفان کی طرح داخل ہوئی۔ زارا بیگم اسے دیکھ حیران رہ گئیں۔ افی میری جان، تم یہاں؟ وہ گھبرا کر اس کی طرف بڑھیں۔ خبردار جو آپ میرے قریب آئیں۔ نام مت لیں اپنی گندی زبان سے میرا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی۔ آپ جیسی خود غرض عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کا گھر اجاڑ دیا۔ آپ ایک قاتل ہیں، نوریز کی ماں کی قاتل۔ آپ نے ایک معصوم بچے سے اس کی ماں چھین لی، اپنی ہی بیٹی کو مہرا بنایا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، نفرت۔ وہ روتے ہوئے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ زارا اس سے پہلے اسے سنبھالتی وہ لہرا کے زمین پہ گر گئی۔ مسلسل 2 گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد آہستہ سے اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے نوریز کا مہربان چہرہ پایا۔ تڑپ کر اس کے سینے سے لگتی وہ پھر سے رو دی۔ نوریز، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی گنہگار ہوں، کیونکہ میری ماں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا۔
مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے اس سے لپٹی بول رہی تھی، رونا بند کرو، تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تم معصوم ہو، تمہاری کوئی غلطی نہیں اس میں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا محبت سے چور لہجے میں بولا، میں زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کی محبت میری محبت، آپ کی نفرت میری نفرت۔ جتنی نفرت آپ زارا بیگم سے کرتے ہیں، اتنی ہی نفرت آج میں محسوس کر رہی ہوں۔ کاش میں آپ کے درد کو کم کر سکتی، بچوں کی طرح سسکیاں بھرتی۔ وہ اس سے لپٹی، پلیز میری جان، خود کو تکلیف مت دو، شکر ہے ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے بتایا اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا تمہاری اس خراب ہوتی حالت سے۔ نوریز خوشی سے اس کے ماتھے کو چومتے بولا، نوریز مجھے معاف کر دو، ایفی نے مجھے جو آج آئینہ دکھایا ہے، اس جرم کے احساس تلے میں دبی جا رہی ہوں، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ وہ شرمسار لہجے میں بولی، آپ میرے بابا کی وائف ہیں اور اس سے بڑھ کر ایک گنہگار۔ آپ کی معافی مانگ لینے سے میری ماما لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ آپ کا ہر معاملہ میں نے اپنے رب پر چھوڑا۔ نوریز نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے دل کا حال بیان کر دیا، جس سے زارا کا چہرہ بجھ گیا۔ مجھ سے بھی کسی معافی کی امید مت رکھیے گا، میں ساری زندگی اپنے شوہر کا ساتھ دوں گی۔ میری ماں بھی اسی دن مر گئی تھی جس دن وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ آپ ایک مادہ پرست عورت ہیں، ہماری زندگی میں آپ کی کوئی گنجائش نہیں۔ افرا نے بھی صاف گوئی سے کہا، تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے چلی گئیں۔ ایفی، آج تم نے میرا مان رکھ لیا، تم نے ثابت کیا کہ واقعی تم میری شریک حیات ہو۔ آج جس طرح تم نے میرا درد بانٹا ہے، اس پر مجھے ٹوٹ کر تم پہ پیار آ رہا ہے۔ نوریز کے محبت سے گندے لہجے پر افرا شرماتی، زور زور سے ہنستی، اور زندگی ان دونوں محبت کرنے والوں پر مہربان ہو گئی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔